بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ آخری وقت تک زبان مبارک پر تھے اور جس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خالق حقیقی سے جا ملے، وہ یہ الفاظ تھے: الصلاۃ والسلام، اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، یعنی نماز کا خیال رکھو اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے، کیونکہ نماز میں اکثر انسان بہت ہی زیادہ سستی کرتا ہے، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تاکید فرما رہے ہیں کہ نماز کا خیال رکھو۔ حدیث میں ہے کہ اگر کسی نے غلام کو ناحق تھپڑ مار دیا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے۔ اب اس زمانے میں غلام تو نہیں ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ سکھا گئے ہیں کہ نرمی کا معاملہ کرو، کسی پر ناجائز زور زبردستی یہ جائز نہیں ہے۔ اب گھروں میں جو نوکر رہتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، بیجا کسی کو پریشان کرنا یا کسی کو وقت سے اس کی تنخواہ نہ دینا تو یہ اسلام میں درست نہیں ہے۔ اسلام ایک بہت ہی پاکیزہ مہذب دین ہے۔ اس میں ہر کسی کی رعایت کرتے ہوئے زندگی جینے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، گھر میں آنے جانے والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، کہاں پر کتنا احتیاط کرنا ہے۔ تو اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل مذہب ہے، تو اس میں زندگی کے جینے کے سارے طریقے سکھا دیے گئے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمتوں کو تم پر پورا کر دیا ہے اور میں اسلام دین سے راضی ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو صحابہ کرام کے سامنے تلاوت کیا تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اگر دین کو سمجھنا ہے، دین کو سیکھنا ہے، اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھالنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے کہ وہ کیسے امانت دار تھے، کیسے دیانت دار تھے۔ کسی سے وعدہ کیا تو اس وعدے کے مطابق وقت سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین تھے، سچ بولنے والے تھے، ہر کوئی آپ کی امانت داری سے واقف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیا، امانت داری کا ایسا ثبوت دیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ کی تجارت سے اتنا فائدہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر انہوں نے آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب آپ راستے سے نکلتے تھے تو ایک بوڑھی عورت آپ کے اوپر کوڑا ڈالتی تھی تو آپ کچھ نہ بولتے، آپ برداشت کرتے۔ ایک دن اس نے کوڑا نہیں ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور آپ اس کی خیریت پتہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کی اور ان کے لیے دعا مانگی۔ وہ یہ دیکھ کر کے مسلمان ہو گئیں۔ تو یہ تھے آپ کے اخلاق حسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں برداشت کرتے تھے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتے تھے، بے سہارا لوگوں کی آپ مدد کرتے تھے، یتیموں کی مدد کرتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب مشن لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دے کر کے، لوگوں کو اندھیری سے نکال کر کے ایک روشن راستہ دکھانا تھا کہ تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ اور اس دعوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے اور وہ آپ کے ساتھ تھے، باقی سب آپ کے دشمن بنے بیٹھے تھے۔ وہ صحابہ کرام جو ایمان لے آئے تھے
انہیں بھی مشرکین مکہ بہت ستاتے تھے، بہت تکلیفیں دیتے تھے کہ کسی طرح سے یہ لوگ اسلام سے پھر جائیں، لیکن جو ایک بار اسلام قبول کر لیتا تھا وہ اتنا پکا اور سچا ہو جاتا تھا کہ تکلیفیں دینے کے باوجود بھی وہ اسلام سے نہیں پھرتا تھا۔ صحابہ کرام دین میں استقلال کے پہاڑ تھے۔ ہمیں بھی اپنے دین و ایمان کو اسی طرح سے مضبوط بنانا چاہیے اور اپنی زندگی کو صحابہ کرام کی طرح ڈھالنی چاہیے۔ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اوپر کسی طرح کی کوئی بھی پریشانیاں آئیں ہم اپنے ایمان سے نہ ہلیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت کیا کرو، کیونکہ ابلیس کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے ہلاک کیا تو انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ کہہ کر کے ہلاک کر دیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے ان کو ایسے غلط خیالات کے پیچھے لگا دیا جن کو وہ نیکی سمجھ کر کے کرتے ہیں، جیسے عام بدعات کا یہی حال ہے۔ اس سے ان کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین ایمان کو سدھارنے والا بنائیں، اپنے دین ایمان کو مضبوط کرنے والا بنائیں۔ آمین۔